دوسرا سیموئیل اس کا 18واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور داؤد نے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے گنا اور ہزاروں کے اور سینکڑوں کے سردار مقرر کیے، اور داؤد نے لوگوں کی 1/3 یوآب کے ماتحت اور 1/3 یوآب کے بھائی ابیشے بن زرویا کے ماتحت اور 1/3 جاتی اتی کے ماتحت کر کے ان کو روانہ کیا، اور بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ میں خود بھی ضرور تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ٹیکسٹ کو ہم پھر ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم اس پوائنٹ پر موجود ہیں کہ ابی سلوم نے یروشلم پر قبضہ کر لیا ہے، اور جو داؤد ہے اس کو یروشلم سے بھاگنا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے، اور اس لیے بھی تاکہ یروشلم میں خون خرابہ نہ ہو، وہ یروشلم کو چھوڑ کر اپنے لوگوں کے ساتھ یردن پار چلا جاتا ہے۔ اور بعد میں جو اخیتوفل ہے وہ ایک بڑی اچھی صلاح دیتا ہے ابی سلوم کو کہ 12,000 مرد لیے جائیں اور فوراً اس سے پہلے کہ داؤد یردن پار ہو اس کو لے لیا جائے اور صرف داؤد کو مارا جائے تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ ایک اچھی صلاح تھی، لیکن ارکی ہوسی جو کہ داؤد کا بندہ تھا اور جو ابی سلوم کے ساتھ ملنے کا ناٹک کرتا ہے یا اس سے جھوٹ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، حالانکہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس سے کہتا ہے کہ نہیں، یہ صلاح اچھی نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کریں، ہم سارا اسرائیل اکٹھے ہو کر ان پر حملہ کریں اور تو آگے لگ، یہ اخیتوفل آگے نہ جائے بلکہ تو خود آگے لگ۔ ارکی ہوسی نے بیسیکلی کیا تھا، اس نے اس کے ابی سلوم کے غرور کو ہوا دی تھی، یعنی اس کے غرور کو بلند ہونے کا موقع دیا تھا، اس کے غرور کو ڈسپلے ہونے کا موقع دیا تھا، اور ابی سلوم کو یہ بات پسند آئی کیونکہ وہ ایک مغرور شخص تھا، اس کو لگتا تھا کہ ہاں سارا کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے، میں سارے اسرائیل کو لے کر جنگ کے لیے آگے جاؤں گا اور داؤد کو کیا کروں گا، مار دوں گا۔ اب 18واں چیپٹر شروع ہوتا ہے، اب جنگ کی تیاری ہے۔ اب داؤد، ظاہری سی بات ہے کہ داؤد نے، ابی سلوم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی، وہ تو بظاہر ایک سپوائلڈ کڈ ہے، جس طرح سے آپ فلموں ڈراموں میں نہیں دیکھتے ایک امیر لڑکا، امیر باپ کا بیٹا جو کہ بالکل اچھی گاڑیوں میں گھومنے کا عادی ہے اور پیسے خرچنے کا عادی ہے، اس طرح کا تھا ابی سلوم، اور خوبصورت تو وہ ویسے ہی بہت زیادہ تھا، تو اس کا ایک کرزما تھا اور اس کی ایک پرسنالٹی تھی، اور لیکن جنگیں وہ نہیں لڑا، اس کا کوئی اس طرح سے ایکسپیرینس نہیں ہے۔ لیکن جو داؤد ہے اور اس کے ساتھ کے لوگ ہیں، یہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، یہ تجربہ کار لوگ ہیں۔ اور داؤد اب کیا کرے گا؟ داؤد اسٹریٹجی بنا رہا ہے، وہ 3 حصے کرتا ہے، ایک حصے کو وہ یوآب کے سپرد کرتا ہے، کچھ لوگوں کو، کچھ کو وہ ابیشے کے سپرد کرتا ہے، اور کچھ کو جاتی اتی کے سپرد کرتا ہے جو کہ اس کا ایک وفادار خادم تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں خود بھی تمہارے ساتھ چلوں گا، جو کہ ایک لیڈر کو کرنا بھی چاہیے کہ وہ ہمیشہ ساتھ چلے، آگے لگے۔ پر لوگوں نے کہا کہ تو نہیں جانے پائے گا، کیونکہ ہم اگر بھاگیں تو ان کو کچھ ہماری پرواہ نہ ہوگی، اور اگر ہم میں سے آدھے مارے جائیں تو ابھی ان کو کچھ پرواہ نہ ہوگی، پر تو ہم جیسے 10,000 کے برابر ہے، سو بہتر یہ ہے کہ تو شہر میں سے ہماری مدد کرنے کو تیار رہے۔ لوگ اس کو، جو لو رینک کے ان سینس کے بادشاہ سے جو نیچے لوگ ہیں، وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ نہیں، ایسا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے کہ تو ہمارے ساتھ چلے، کیونکہ داؤد اپنے 60s میں ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس طرح سے اب جوان نہیں ہے، وہ جنگ کو لیڈ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس میں 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جنگ کس کے خلاف ہے؟ ابی سلوم کے خلاف ہے، اور نیچرلی ابی سلوم کے خلاف داؤد کا ہاتھ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چلے گا۔ ایک تو وہ بوڑھا ہے اور اس طرح سے اب وہ طاقتور نہیں رہا، دوسرے نمبر پر آگے اس کا بیٹا ہے، اور بیٹے کے خلاف جانا بھی اس کے لیے کیا ہوگا، مشکل ہوگا۔ اور تیسرے نمبر پر یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوری فوج کو مارنا ہے یا شکست دینا ہے، یا ان کو صرف ایک بندہ چاہیے، اور وہ کون ہے؟ داؤد۔ اگر داؤد کو انہوں نے مار لیا تو ان کا مقصد کیا ہوگا، اچیو ہو جائے گا۔ اور تو وہ پوری فوج کو تو ہرانا ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا تو مقصد ہے صرف ایک شخص کو مارنا یا پکڑنا یا ہرانا۔ سو وہ داؤد سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ نہ جا، بلکہ تو شہر میں رہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہمیں ریزرو کی ضرورت پڑے گی اور طاقت کی ضرورت پڑے گی، اگر ہم ہارنا شروع کر دیتے ہیں یا ہمیں
مشکل پیش آتی ہے تو تو ریزرو فورس کے طور پر ایک ایسی قوت کے طور پر ہماری مدد کر سکتا ہے جو کہ بعد میں ہمیں حاصل ہو۔ بادشاہ نے ان سے کہا تم کو بہتر معلوم ہوتا ہے میں وہی کروں گا۔ دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات داؤد نے کہی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ تاڑے سارے نا بہتا سیانا میں ہوں کیونکہ میں کیا بادشاہ ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ تو ایڈا سیانا ہوندا تو میری تھان تے نہ ہوندا۔ تو لیڈرز اور جیسے کہ ہم لیڈرشپ کے کورس میں بھی پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے جب بھی آپ ایک لیڈر کو مشورہ دیتے ہیں، اگر تو وہ مشورہ ٹھیک ہے، سینسیبل ہے، تو لیڈر کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ اس مشورے کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر کچھ ایسا اس کو مشورہ دیا جائے جس سے اس کی لیڈرشپ کمپرومائز ہو رہی ہے، یا اس کے جو ایم ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے، تو وہ لیڈر جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مشورہ دیا جائے جو کہ وائز ہے، عقل مندانہ ہے، جس کی لاجک ہے، جس کی ریزن بنتی ہے، تو اچھا لیڈر کیا کرتا ہے؟ ہمیشہ مشورے کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ بادشاہ شہر کے پھاٹک کی ایک طرف کھڑا رہا اور سب لوگ 100 اور 1000 کر کے نکلنے لگے۔ اور بادشاہ نے یوآب اور ابیشے اور اتی کو فرمایا کہ میری خاطر اس جوان ابی سلوم کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ جب بادشاہ نے سب سرداروں کو ابی سلوم کے حق میں تاکید کی تو سب لوگوں نے سنا۔ دیکھیں جو بھی ہو، ایک باپ تو باپ ہوتا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اور بیٹا جتنی مرضی غلطی کرے، جتنا مرضی گناہ کرے، جتنا مرضی باغی ہو جائے، لیکن باپ کی محبت اس کے لیے، جو باپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، اس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ جتنا مرضی بڑا گناہ کیا ہو، ایک باپ کے لیے بیٹے کے قتل ہونے کا حکم دینا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور خاص طور پر ایسا باپ جو کہ خداوند کے ساتھ وفادار ہو، اس کے لیے تو یہ بہت ہی مشکل کام ہے اپنے بیٹے کے اگینسٹ جانا یا اس کے نقصان کا حکم دینا۔ وہ فوجی سرداروں کو حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسے قتل نہ کرنا یا اسے کچھ نقصان نہ پہنچانا۔ اس نے تینوں لیڈرز سے کہا، اور لیڈرز سے اس نے جو کہا ہے اس نے سب کے سامنے کہا ہے۔ ساری آرمی جو بھی ان کے پاس لوگ تھے ان سب کے سامنے کہا، کیونکہ ان کے ساتھ تھوڑے لوگ تھے ابی سلوم کے مقابلے میں، لیکن اس نے سب کے سامنے کہا تاکہ یہ اکاؤنٹیبل رہیں اور اس بات کو مد نظر رکھیں، لیڈرز بھی اس بات پر پکے ہوں کہ داؤد نے سب کے سامنے یہ بات کی ہے۔ اس نے چھپ کر صرف لیڈرز کو نہیں کہا بلکہ اس نے سب کے سامنے یہ بات کی ہے۔ عوام بھی اگر وہ نقصان پہنچانا چاہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ داؤد نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ نکل کر میدان میں اسرائیل کے مقابلے کو گئے، اور لڑائی افرائیم کے بن میں ہوئی، اور وہاں اسرائیل کے لوگوں نے داؤد کے خادموں سے شکست کھائی، اور اس دن ایسی بڑی خون ریزی ہوئی کہ 20,000 آدمی کھیت آئے۔ داؤد کے لوگ کم تھے، ابی سلوم کے ساتھ کے لوگ زیادہ تھے، لیکن اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ داؤد کے لوگ ایکسپیرینسڈ تھے، کیونکہ لیڈرشپ کس کے ساتھ تھی؟ داؤد کے ساتھ تھی۔ بہادر مرد کس کے ساتھ تھے؟ داؤد کے، جو جنگیں لڑتے رہے، جو جنگوں میں کامیابی پاتے رہے، جو اسٹریٹجیز بناتے رہے، جو کریم تھی، سمجھ لیں جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، وہ کس کے ساتھ تھی؟ وہ داؤد کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی اسٹریٹجیز میں اچھے تھے، جنگ میں ماہر تھے، آلدو کہ ابی سلوم کے ساتھ بھی لوگ تھے لیکن وہ اتنے ماہر نہیں تھے۔ ابی سلوم کے لوگ شکست کھاتے۔ اس میں ایک اور وجہ بھی تھی، اس لیے کہ اس دن ساری مملکت میں جنگ تھی اور لوگ اتنے تلوار کا لقمہ نہیں بنے جتنے اس بن کا شکار ہوئے۔ اب بن کا مطلب پتہ کیا؟ بن کا مطلب ہے وڈز۔ بن کا کیا مطلب ہے؟ وڈز۔ وڈز کیا ہوتی ہیں؟ لکڑیاں، یعنی جنگل۔ مطلب جہاں پر جنگ ہو رہی تھی وہ کیا تھا؟ افرائیم کا بن، یعنی وہ ایک جنگل ٹائپ جگہ تھی۔ اب جنگل اگر آپ نے دیکھا ہو پاکستان میں تو میرا خیال ہے ہی نہیں کوئی اس طرح کا، لیکن اگر آپ نے کوئی گھنے جنگل دیکھے ہوں بہت بڑے بڑے، تو جنگلوں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر کھائی ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پر بیسٹ ہوں گے، جانور ہوں گے، آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہاں کوئی زہریلا، کوئی ایسا کانٹوں والا زہریلا درخت ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنگل جو ہے وہ کوئی سپروائزڈ جنگل نہیں ہوتا۔ ہاں انسان کے ہاتھ کا لگا جنگل ہو تو وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کا جنگل ہے، لیکن جو نیچرل جنگل ہیں ان میں چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو اتنے لکھا ہے کہ اتنے
لوگوں نے نہیں مارے جتنے درختوں نے مار دیے یا جنگل میں مار گئے. اب اس سے بہت سارے لوگ مطلب لیتے ہیں. ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خدا نے سپر نیچرل ان کی مدد کی. آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یشوع کے دور میں ایک جب لڑائی ہوئی تھی تو اسرائیل کی مدد خدا نے کیسی کی تھی؟ آسمان سے اولے گرے تھے. کیا ہوا تھا؟ آسمان سے اولے گرے تھے, اور اولے گرنے سے زیادہ لوگ مرے تھے. لڑائی میں اولے گرنے سے زیادہ لوگ مرے. سپر نیچرل مدد تھی. تو یہاں پر بھی چونکہ ابی سلوم جو ہے وہ خدا نے اس کو رد کر دیا ہے, ریجیکٹ کر دیا, ہم آگے جا کے دیکھتے بھی ہیں اس کو, تو اس لیے خدا کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ خدا داؤد کا ساتھ دے رہا ہے. سو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سپر نیچرل مدد ہے جو کہ ان کے ساتھ ہوئی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹ ضرور ہے, کیونکہ اگر آپ بھاگتے ہوں, فوج سے آگے لگ کے بھاگتے ہوں, تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے کھائیوں میں گر کے مر گئے ہوں, کچھ, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ جنگلی جانوروں نے ان کچھ لوگوں کو مارا, وہ نکل آئے. لیکن جو بھی تھا اس میں ایک سپر نیچرل ایلیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ اتنے لوگ فوجیوں نے نہیں مارے, داؤد کے ساتھیوں نے نہیں مارے جتنے جنگل میں ویسے مارے گئے یا بن میں مارے گئے یا وڈز میں مارے گئے. ابی سلوم بھی ایسے ہی مارا جائے گا. اور اتفاقاً ابی سلوم داؤد کے خادموں کے سامنے آ گیا, اور ابی سلوم اپنے خچر پر سوار تھا. کس پر سوار ہے؟ خچر پر. یہ جو خچر پر سواری ہے یہ بیسیکلی شاہی سواری سمجھی جاتی تھی. 2-3 سواریاں تھیں, گھوڑے اور گدھے اور خچر. گدھے پر بیٹھنا تو پیس کی علامت تھا. خچر جو ہے یہ نارملی, ایک تو گھوڑے ویسے ہی کم تھے اس زمانے میں, صرف چند نیشنز کے پاس تھے. ہاں, اس کے بعد سلیمان گھوڑے منگوائے گا, اور وہ کہاں سے منگوائے گا؟ مصر سے. کہاں سے؟ مصر سے منگوائے گا. لیکن ابھی جو اسرائیل میں شاہی سواری ہے وہ کیا ہے؟ خچر ہے. اور خچر کو رائلٹی سمجھا جاتا ہے, شاہی سواری سمجھا جاتا تھا, اس لیے ابی سلوم کس پر سوار ہے؟ خچر پر سوار ہے. اور اس پر سوار ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ وہ دکھا رہا ہے کہ میں کیا ہوں؟ رائلٹی ہوں, میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ ہوں, اور میں اس لیے خچر پر سوار ہوں. اس لیے خچر پہ سوار ہو کے آیا تھا, اور وہ خچر ایک بڑے بلوت کے درخت کے, اوک ٹری, بلوت کس کو بولتے ہیں؟ اوک ٹری, گھنی ڈالیوں کے نیچے سے گیا. سو اس کا سر بلوت میں اٹک گیا, اور وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا رہ گیا, اور وہ خچر جو اس کے ران تلے تھا نکل گیا. یعنی اگر آپ سین دیکھیں تو شاید آپ نے فلموں میں کوئی ایسا سین دیکھا ہوگا کہ ایک بندہ ایسے گھوڑے پہ سپیڈ میں جا رہا ہے, تو اوپر سے کوئی سر پہ کوئی چیز اس کے اٹک گئی اور وہ وہاں پہ ہی پھنس گیا, اور گھوڑا نیچے تو یہ جو اس کا خچر ہے وہ بھی اسی طرح سے نکل گیا. اس کا سر جو ہے, اچھا یہاں پر بال نہیں لکھا, یہاں پر بال نہیں لکھا, کیونکہ اس کے بال آپ کو پتہ ہے کہ بڑے گھنے تھے, اور اتنے گھنے اور خوبصورت بال تھے کہ ہر سال کے بعد وہ کٹوا کر کیا کرتا تھا, ان کا وزن کیا کرتا تھا. اور آئی تھنک 5 پاؤنڈز ان کا وزن جو ہے وہ ہر سال نکلتا تھا, مطلب 5 پاؤنڈز 2-2.5 کلو. تو اچھے خاصے اس کے گھنے بال تھے, اور وہ خوبصورت شخص تھا. لیکن اور اس کو غرور بھی تھا اس بات کا, کیونکہ وزن کٹا کے تلوندہ کون ہے؟ اسی تو نہیں کدی تلوائے, ویسے ساڈے ہے بھی نہیں انج دے. لیکن ابی سلوم کیا کرتا تھا, وہ باقاعدہ تول کے دیکھتے تھے کہ اچھا کتنے بال نکلیں, اور اس کو اپنی خوبصورتی پر کیا تھا؟ مان تھا. اب ہوا کیا کہ اس کا جو سر ہے وہی درخت میں, اوک ٹری میں کیا ہوتا ہے؟ بلوت کے درخت میں اٹک جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بال اٹک گئے تھے. ایک یہودی لیجنڈ ہے کہ اس کے بال اٹک گئے تھے, اور اس نے کیا کیا؟ اس نے تلوار نکال کے اپنے بال کاٹنا چاہا کہ بالوں کو کاٹ دوں تو میں کیا نیچے گر جاؤں گا, کیونکہ خچر تو نیچے سے نکل گیا تھا, وہ تو سپیڈ میں تھا. تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایسے تلوار کھینچ کے بالوں کو کاٹنا چاہا تو اس کو نا نیچے سے آوازیں آئیں, اور وہ آوازیں ایسی تھی جیسے پاتال کی آوازیں ہوتی ہیں. تو وہ ڈر گیا کہ یہ نہ ہے کہ میں تو بال کٹا تو سیدھا ہی پتال چ جا. تو اس لیے اس نے بال اپنے نہیں کاٹے. لیکن یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اس کے بال نہیں بلکہ اس کا پورا سر جو ہے, یا شاید گردن اس کی جو ہے وہ کیا تھی؟ اٹک گئی تھی. کیونکہ اگر صرف بال اٹکے ہوں تو بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بالوں کو کاٹ دیں, یا بالوں سے ویسے بندہ گر بھی سکتا ہے, لیکن چونکہ اس کے بال گھنے تھے, لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تلوار سے بالوں کو کاٹ دیں اور خود نیچے آ جائیں. لیکن اگر گردن پھنس گئی ہے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہے, گردن کاٹ کے نہیں نیچے آیا جا سکتا.
اچھا، اور لکھا ہے کہ اس کا جو خچر ہے، دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کا خچر جو ہے وہ اس کے نیچے سے نکل گیا. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ خچر اس کے پرائیڈ کو، اس شاہی سواری کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ اس کے نیچے سے کیا ہے؟ اس کی بادشاہی نکل گئی ہے. اس کی بادشاہی اس کے نیچے سے نکل گئی ہے. جس چیز پر، اپنے سر پر، اپنے بالوں پر وہ غرور کیا کرتا تھا، اسی سے وہ کیا ہوا ہے؟ پکڑا گیا ہے. اور اب وہ کیا ہے؟ ایک درخت پر لٹکا ہوا ہے. اور درخت پر آپ کو پتا کون لٹکایا جاتا تھا؟ شریعت کے مطابق جس پر خدا کی لعنت ہوتی تھی اس کو درخت پر لٹکایا جاتا تھا. اور یہی آگے انالوجی جو ہے یہ پولس رسول بھی مسیح کے لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ ہماری خاطر لکڑی پر لٹکایا گیا. وہ جو لعنت ہم پر آئی تھی وہ مسیح نے برداشت، یعنی وہ ہماری خاطر لعنتی بنا، کیونکہ جو شخص بھی لکڑی پر لٹکایا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ لعنتی ہوگا. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ خدا نے کیا کی؟ اس کو لکڑی پر لٹکا دیا، اور یہاں پر ہی وہ مر جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ خدا کی طرف سے لعنت اس پر آئی ہے. خدا نے اس کو رد کر دیا ہے، خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. جس غرور میں وہ بادشاہی لینا چاہتا تھا، خدا نے اس غرور کو لعنت سے بدل دیا ہے، اور بادشاہی اس کے نیچے سے بالکل ایسے نکلی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا. اور یہی کہا جاتا ہے کہ ریجیکٹڈ بائی بوتھ. زمین کی بادشاہی بھی اس کو نہیں ملے گی، یہاں سے بھی ریجیکٹ ہو گیا، اور آسمان پر بھی اس کو خدا کی طرف سے بھی کچھ نہیں ملے گا، وہاں پر بھی ریجیکٹ ہو گیا. آسمان سے بھی ریجیکٹڈ اور زمین سے بھی ریجیکٹڈ. اسی لیے لکھا ہے کہ بیچ میں لٹکا رہ گیا، نہ آسمان کا رہا نہ زمین کا. خدا کی طرف سے لعنت اس پر آئی اور وہ دونوں طرف سے ریجیکٹ ہو گیا. آگے لکھا ہے کسی شخص نے یہ دیکھا اور یوآب کو خبر دی کہ میں نے ابی سلوم کو بلوت کے درخت میں لٹکا ہوا دیکھا. اور یوآب نے اس شخص سے جس نے اسے خبر دی تھی کہا، تو نے یہ دیکھا، پھر کیوں نہیں تو نے اسے مار کر وہیں زمین پر گرا دیا؟ کیونکہ میں تجھے چاندی کے 10 ٹکڑے اور ایک کمر بند دیتا. کمر بند اٹس لائک اے بیلٹ، ایک بیلٹ جیسا، جو کہ ایک مطلب عام نہیں کہ بیلٹ پینٹ والی لیکن یہ ایک آنر سمجھا جاتا تھا ایک فوجی کے لیے. اگر اس کو کمر بند یا وہ بیلٹ کوئی خاص ملے تو وہ اس کے لیے کیا تھا؟ ایک آنر تھا، عزت تھی. اور چاندی کے 10 ٹکڑے مطلب عزت بھی ملے گی اور پیسے بھی ملیں گے، 10 ٹکڑے چاندی بھی ملے گی. اس نے کہا، اس شخص نے یوآب سے کہا کہ اگر مجھے چاندی کے 1000 ٹکڑے بھی میرے ہاتھ میں ملتے تو بھی میں بادشاہ کے بیٹے پر ہاتھ نہ اٹھاتا، کیونکہ بادشاہ نے ہمارے سنتے تجھے اور ابیشے اور اتی کو تاکید کی تھی کہ خبردار کوئی اس جوان ابی سلوم کو نہ چھوئے. بادشاہ نے اس لیے سارے دے سامنے کیا سی، انہوں بھی یاد ہے، ورنہ اگر میں اس کی جان کے ساتھ دغا کھیلتا اور بادشاہ سے تو کوئی بات پوشیدہ بھی نہیں، تو خود بھی کنارہ کش ہو جاتا. یعنی جی میں مار دینا بعد تو بھی مکر جانا تو کہنا سی یہ قصور ہے، میں تینوں ڈکن ڈیا سے مڑیا ہی نہیں. تب یوآب نے کہا، میں تیرے ساتھ یوں ہی ٹھہرا نہیں رہ سکتا. سو اس نے 3 تیر ہاتھ میں لیے اور ان سے ابی سلوم کے دل کو، جب وہ ہنوز بلوت کے درخت کے بیچ زندہ ہی تھا، چھید ڈالا. یعنی وہ اس سے پوچھ بھی رہا اور اس جانب بڑھ بھی رہا ہوگا کہ ہاں بھائی کدھر سی. تو ہو سکتا ہے اس کو ایسے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ جا بھی رہا ہو. اس نے کیا میں ویکھیا، انہوں نے کہنا کدھر ویکھیا؟ وہ ادھر ویکھیا، نال نال جانا بھی ہوئے تو نال نال گل بھی کرتا ہوئے. تو جدوں ویکھ لیا ہوئے کسی نے اس کو اس طرح سے ایکسپلین کیا ہے، تو جدوں نے ویکھیا ہوئے کہ ہاں بھائی آ گیا نظر، او یار بس ہونا میں تیرے نال ہور گل نہیں کرنی، تو تیر ادھر سدھے کر کے اس کو چھیڑ ڈالا. اور 10 جوانوں نے جو یوآب کے صلاح بردار تھے ابی سلوم کو گھیر کر اسے مارا اور قتل کر دیا. اس کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 10 لوگ تھے جنہوں نے اس کو گھیرا اور اتھے لٹکے نو ہی مارتا. وہی اس کا اینڈ تھا. اور 10 جوانوں نے اسے مارا. اور اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابی سلوم نے جو 10 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا تھا، تو یہ مارنے والے بندے بھی کتنے ہیں؟ 10 ہی ہیں. تب یوآب نے نرسنگا پھونکا اور لوگ اسرائیلیوں کا پیچھا کرنے سے لوٹے، کیونکہ یوآب نے لوگوں کو روک لیا.
اور انہوں نے ابی سلوم کو لے کر بن کے اس بڑے گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر پتھروں کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا دیا، اور سب اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے۔ یعنی ایک گڑھا تھا، انہوں نے دی لاش ہوتے سوٹ کے اتے ڈھیر سارے پتھر سوٹتے تاکہ لوگ اس کو پراپر وہ جو دفن ہے یا وہ بھی نہ ملے اور لوگ کوئی اس کی یادگار نہ بنائیں۔ لیکن ابی سلوم نے خود کے لیے ایک یادگار بنائی تھی، 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور ابی سلوم نے اپنے جیتے جی ایک لاٹ لے کر کھڑی کرائی تھی جو شاہی وادی میں ہے، کیونکہ اس نے کہا میرے کوئی بیٹا نہیں جس سے میرے نام کی یادگار رہے، سو اس نے اسے اس لاٹ کو اپنا نام دیا، اور وہ آج تک ابی سلوم کی یادگار کہلاتی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ابی سلوم کے 3 بیٹوں کا ذکر کیا گیا ہے کلام مقدس میں، کہ اس کے 3 بیٹے اور ایک بیٹی جس کا نام اس نے تمر رکھا تھا، لیکن چونکہ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، سو یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کیا تھے، مر گئے تھے، اس لیے اس نے کہا ہے کہ میرا کوئی بیٹا میرے بعد نہیں۔ تب صدوق کے بیٹے اخیماز نے کہا کہ مجھے دوڑ کر بادشاہ کو خبر پہنچانے دے کہ خداوند نے اس کے دشمنوں سے اس کا انتقام لیا۔ لیکن یوآب نے اس سے کہا کہ آج کے دن تو کوئی خبر نہ پہنچا، بلکہ دوسرے دن خبر پہنچا دینا، پر آج تجھے کوئی خبر نہیں لے جانا ہوگا، اس لیے کہ بادشاہ کا بیٹا مر گیا ہے۔ تب یوآب نے کوشی سے کہا کہ جا کر جو کچھ تو نے دیکھا ہے سو بادشاہ کو بتا دے، سو وہ کوشی یوآب کو سجدہ کر کے دوڑ گیا۔ اس نے اخیماز کو نہیں جانے دیا، لیکن کوشی سے کہا کہ تو جا۔ تب صدوق کے بیٹے اخیماز نے پھر یوآب سے کہا خواہ کچھ ہی ہو تو مجھے بھی اس کوشی کے پیچھے دوڑ جانے دے۔ وہ کہنا سی کہ میں دسنا ہے پہلے بادشاہ نو، تو مینوں جان دے صحیح۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ یوآب نے کہا ہے میرے بیٹے تو کیوں دوڑ جانا چاہتا ہے، جس حال کے اس خبر کے عوض تجھے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ اس نے کہا خواہ کچھ ہی ہو میں تو جاؤں گا۔ اس نے کہا دوڑ جا۔ تب اخیماز میدان سے ہو کر دوڑ گیا اور کوشی سے آگے بڑھ گیا۔ یعنی انہوں اتنا زور دی خبر سنانا آیا سی، انہیں کیا میں ہی دسنا ہے جا کے بادشاہ نے، لیکن وہ جا کر پوری بات بھی نہیں بتائے گا۔ اور داؤد دونوں پھاٹکوں کے درمیان بیٹھا تھا، اور پہرے والا پھاٹک کی چھت سے ہو کر فصیل پر گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دوڑا آتا ہے۔ اس پہرے والے نے پکار کر بادشاہ کو خبر دی۔ بادشاہ نے فرمایا اگر وہ اکیلا ہے تو منہ زبانی خبر لاتا ہوگا، اور وہ تیز آیا اور نزدیک پہنچا، اور پہرے والے نے ایک اور آدمی کو دیکھا کہ دوڑا آتا ہے۔ تب اس پہرے والے نے دربان کو پکار کر کہا کہ دیکھ ایک شخص اور اکیلا دوڑا آتا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ بھی خبر لاتا ہوگا، اور پہرے والے نے کہا کہ مجھے اگلے کا دوڑنا صدوق کے بیٹے اخیماز کے دوڑنے کی طرح معلوم دیتا ہے۔ تب بادشاہ نے کہا وہ بھلا آدمی ہے اور اچھی خبر لاتا ہوگا۔ اور اخیماز نے پکار کر بادشاہ سے کہا خیر ہے، اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور کہا کہ خداوند تیرا خدا مبارک ہو، جس نے ان آدمیوں کو جنہوں نے میرے مالک بادشاہ کے خلاف ہاتھ اٹھائے تھے قابو میں کر دیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ اخیماز نے کہا جب یوآب نے بادشاہ کے خادم کو یعنی مجھ کو جو تیرا خادم روانہ کیا تو میں نے ایک بڑی ہلچل تو دیکھی، پر میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھی۔ مطلب اینی کالی بھی سی تو گال بھی پوری نہیں سی۔ تب بادشاہ نے کہا ایک طرف ہو جا اور یہیں کھڑا رہے، سو وہ ایک طرف ہو کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ کوشی آیا، اور کوشی نے کہا میرے مالک بادشاہ کے لیے خبر ہے، کیونکہ خداوند نے آج کے دن ان سب سے جو تیرے خلاف اٹھے تھے تیرا بدلہ لیا۔ تب بادشاہ نے کوشی سے پوچھا کیا وہ جوان ابی سلوم سلامت ہے؟ کوشی نے جواب دیا میرے مالک بادشاہ کے دشمن اور جتنے تجھے ضرر پہنچانے کو تیرے خلاف اٹھیں وہ اسی جوان کی طرح ہو جائیں۔ یعنی انڈائریکٹلی اس نے بتا دیا کہ ابی سلوم کیا ہے، مر گیا ہے۔ تب بادشاہ بہت بے چین ہو گیا، اور اس کوٹھڑی کی طرف جو پھاٹک کے اوپر تھی روتا ہوا چلا، اور چلتے چلتے یوں کہتا جاتا تھا ہائے میرے بیٹے ابی سلوم، میرے بیٹے ابی سلوم، کاش میں تیرے بدلے مر جاتا، اے ابی سلوم میرے بیٹے۔ تقریباً 5 دفعہ اس نے کہا میرے بیٹے۔ یعنی بادشاہ جو فیلنگز ہیں یہ بادشاہ کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے، غلبہ پا لیا ہے۔ وہ ایموشنل ہو گیا کیونکہ اس کو اپنے بیٹے کے مرنے کا پتہ چلا ہے۔ 19ویں باب میں لکھا ہے اور یوآب کو بتایا گیا کہ دیکھ بادشاہ ابی سلوم کے لیے نوحہ اور ماتم کر رہا ہے۔ سو تمام لوگوں کے لیے اس دن کی فتح ماتم سے بدل گئی، کیونکہ لوگوں نے اس دن یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے دلگیر ہے۔
سو وہ لوگ اس دن چوری سے شہر میں گھسے، جیسے وہ جو لڑائی سے بھاگتے ہیں، شرم کے مارے چوری چوری چلتے ہیں۔ اور بادشاہ نے اپنا منہ ڈھانک لیا، اور بادشاہ بلند آواز سے چلانے لگا کہ ہائے میرے بیٹے ابیسلوم، ہائے ابیسلوم، میرے بیٹے میرے بیٹے۔ یعنی ظاہری سی بات ہے، وہ لوگ تو خوشی خوشی واپس آئے کہ ہم جیت گئے جنگ، ہم نے ابیسلوم کو اور اس کی فوجوں کو شکست دے دی ہے۔ لیکن اب بادشاہ کیا ہے، وہ ابیسلوم کے مرنے پر رو رہا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، چوری چوری شہر میں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کی خوشی تو ایک طرح سے کیا ہوا ہے، ماتم سے بدل گئی۔ تب یوآب گھر میں بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تو نے آج اپنے سب خادموں کو شرمسار کیا، جنہوں نے آج کے دن تیری جان اور تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کی جانیں اور تیری بیویوں کی جانیں اور تیری حرموں کی جانیں بچائیں، کیونکہ تو اپنے عداوت رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے، اس لیے کہ تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ سردار اور خادم تیرے نزدیک بے قدر ہیں، کیونکہ آج کے دن میں دیکھتا ہوں کہ اگر ابیسلوم جیتا رہتا اور ہم سب مر جاتے تو بہت خوش ہوتا۔ سو اب اٹھ، باہر نکل اور اپنے خادموں سے تسلی بخش باتیں کر، کیونکہ میں خدا ان کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تو باہر نہ جائے تو آج رات کو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا، اور یہ تیرے لیے ان سب آفتوں سے بدتر ہوگا جو تیری نوجوانی سے لے کر اب تک تجھ پر آئی ہیں۔ سو بادشاہ اٹھ کر پھاٹک میں جا بیٹھا، اور سب لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بادشاہ پھاٹک میں بیٹھا ہے۔ یوآب نے ڈانٹا ہے داؤد کو کہ یہ تو بہت غلط کر رہا ہے، تو ایموشنز میں آ کر بہت ہی غلط کر رہا ہے۔ اچھا، یہ جو یوآب ہے کیا اس نے بھی غلط ہے، اس کو ابیسلوم کو نہیں مارنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ کس کا حکم ہے، بادشاہ کا حکم ہے۔ بے شک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوآب کو لگا کہ اسرائیل کے حق میں اور بادشاہ کے حق میں یہ اچھا ہے کہ یوآب کیا ہو، مر جائے، لیکن یہ بادشاہ کا حکم نہیں تھا۔ آپ اپنے لیڈر کا حکم اس طرح سے رد نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ حکم کیا ہو، خدا کے کلام کے اگینسٹ ہو۔ یعنی اگر کوئی لیڈر آپ سے کہے، کوئی جو بھی آپ کو، جس کو بھی خدا نے آپ کے اوپر عہدہ دیا ہے، وہ آپ کا کوئی جاب پلیس پر ہو سکتا ہے، آپ کا والد ہو سکتا ہے، آپ کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جس بھی اتھارٹی میں، رول میں خدا نے کسی شخص کو رکھا ہے اور اس کے نیچے یا ماتحتی میں کسی کو رکھا ہے، تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لیڈر کی کیا کرے، بات مانے، انلیس کہ وہ بات کیا ہو، خدا کے کلام کے اگینسٹ ہو۔ یعنی اگر ماں باپ کہیں کہ تم یسوع مسیح کو چھوڑ دو، تو اولاد کیا کر سکتی ہے، اپنے والدین کے حکم کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ کہے کہ تم فلاں شہر میں نہ جاؤ یا فلاں کام نہ کرو، تو ہمیشہ اگر آپ کے اوپر اتھارٹی ہے تو ان کا کیا ہو، ان کی جو بات ہے وہ آپ کو کیا کرنی چاہیے، ماننی چاہیے۔ بادشاہی اختیار میں بھی جو بادشاہ، جب خدا نے داؤد کو بنایا ہے تو داؤد کی بات ابیسلوم کو ماننی چاہیے تھی، چاہے ابیسلوم کے نزدیک وہ بات ٹھیک تھی یا غلط تھی، لیکن یہ بات خدا کے کلام کے اگینسٹ نہیں تھی۔ کلام کے اگینسٹ ہو پھر آپ اگینسٹ اتھارٹی کے اگینسٹ جا سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر جو آپ کو اتھارٹی کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، جو بھی آپ کے اوپر مقرر کیا ہے، جس کو بھی خدا نے۔ یوآب کو بھی اس کی سزا ملے گی۔ تب سب لوگ بادشاہ کے سامنے آئے، اور اسرائیلی اپنے اپنے ڈیرے کو بھاگ گئے تھے، اور اسرائیل کے قبیلوں کے سب لوگوں میں جھگڑا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے ہم کو بچایا، اور اب وہ ابیسلوم کے سامنے سے ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور ابیسلوم جسے ہم نے مسح کر کے اپنا حاکم بنایا تھا لڑائی میں مر گیا ہے، سو تم اب بادشاہ کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ابیسلوم مارا گیا، داؤد ابھی باہر ہے، تو اب کیا ہوگا، اب داؤد کو واپس لانے کی بات ہوگی۔ تب داؤد بادشاہ نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو کہلا بھیجا کہ یہودا کے بزرگوں سے کہو کہ تم بادشاہ کو اس کے محل میں پہنچانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہوتے ہو، جس حال کے سارے اسرائیل کی بات اس کے محل میں پہنچانے کے بارے میں بادشاہ تک پہنچی ہے۔ یعنی داؤد چاہتا ہے کہ یہودا کا گھرانہ کیا ہو، آگے لگے، اس امر میں یہودا کا گھرانہ کیا کرے، آگے لگے داؤد کو واپس یروشلم لانے میں۔ تم تو میرے بھائی اور میری ہڈی اور گوشت ہو، پھر تم بادشاہ کو واپس لے جانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہو؟ اور اماسا سے کہنا، کیا تو میری ہڈی اور گوشت نہیں؟ اماسا بھی کیا ہے، داؤد کا بھانجا ہے، اور یہ ابیسلوم کے لشکر کا سردار تھا۔ تو میری ہڈی اور گوشت نہیں؟
سو اگر تو یوآب کی جگہ میرے حضور ہمیشہ کے لیے لشکر کا سردار نہ ہو تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے۔ اور اس نے سب بنی یہودا کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح مائل کر لیا، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تو اپنے سب خادموں کو ساتھ لے کر لوٹ آ۔ سو بادشاہ لوٹ کر یردن پر آیا اور سب بنی یہودا جلجال کو گئے کہ بادشاہ کا استقبال کریں اور اسے یردن کے پار لے آئیں۔ اور جیرا کے بیٹے بنیامینی سمی نے جو بہوریم کا تھا جلدی کی اور بنی یہودا کے ساتھ داؤد بادشاہ کے استقبال کو آیا، اور اس کے ساتھ 1000 بنیامینی جوان تھے۔ اور ساؤل کے گھرانے کا خادم زیبا اپنے 15 بیٹوں اور 20 نوکروں سمیت آیا، اور وہ بادشاہ کے سامنے یردن کے پار اترے، اور ایک کشتی پار گئی کہ بادشاہ کے گھرانے کو لے آئے، اور جو کام اسے مناسب معلوم ہو اسے کرے۔ اب داؤد کیا ہے، یردن پار کر کے واپس یروشلم کی طرف آئے گا۔ یہ جو سمی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کون تھا؟ یہ جو اس کے استقبال کو 1000 مرد لے کر آیا ہے، یہ ہوئی جڑا بادشاہ نو گالاں کڈدا سی جان لگیا انہیں بادشاہ نو گالاں کڈیاں اور بہت برا بھلا کہا تھا۔ اور جیرا کا بیٹا سیمی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا اوندھا ہو کر گرا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک میری طرف گناہ منسوب نہ کرے، اور جس دن میرا مالک بادشاہ یروشلم سے نکلا اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بد مزاجی سے کیا اسے ایسا یاد نہ رکھ کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے، کیونکہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سب میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں۔ کہنا میں سارے نہ پہلے آیا ہوں سو تو مینوں معاف کر دیں، کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ ہن داؤد پھر دوبارہ بادشاہ بن گیا تو میری خیر ہے نہیں ہن۔ اور زرویا کے بیٹے ابیشے نے جواب دیا، کیا سیمی اس سبب سے مارا نہ جائے کہ اس نے خداوند کے ممسوح پر لعنت کی؟ داؤد نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو؟ کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے؟ کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں؟ اور بادشاہ نے سیمی سے کہا، تو مارا نہیں جائے گا، اور بادشاہ نے اس سے قسم کھائی۔ یعنی گاڑ بھی دھیان نہ کرنی چاہیے بندے پٹھی بھی پی سکتی، ہن معافیاں مانگ رہا ہو۔ پھر ساؤل کا بیٹا مفیبوست بادشاہ کے استقبال کو آیا۔ یہ مفیبوست کون ہے؟ ساؤل کا بیٹا، جس کو بادشاہ نے کیا کیا تھا، ایک اتنا اچھا مقام دیا تھا کہ اس کو اپنے میز پر، دسترخوان پر شامل کیا تھا۔ اور جو زیبا تھا اس کا نوکر، اس کو کہا تھا کہ تو اس کی خاطر کاشتکاری کرے گا، لیکن مالک کون ہوگا؟ مفیبوست ہوگا۔ اور بعد میں جب داؤد گیا ہے تو زیبا نے کیا کیا؟ اس نے مفیبوست سے پوچھا ہی نہیں، یہ تو لنگڑا تھا، تو جا کر داؤد کو کہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی آج میرے باپ کی ایک گھرانے کی بادشاہی جو ہے وہ مجھے واپس مل جائے گی، سو اس کو میں چھوڑ آیا ہوں۔ تو داؤد نے کیا کیا تھا؟ اس کی اس انفارمیشن کی بیس پر کہا تھا وہ ساری زمینیں ساؤل والی کیا کر زیبا تو رکھ لے، وہ آج تو تیریاں ہوئیاں، کیونکہ داؤد کے پاس پوری انفارمیشن نہیں تھی۔ اب مفیبوست داؤد سے ملنے آیا۔ پھر ساؤل کا بیٹا مفیبوست بادشاہ کے استقبال کو آیا۔ اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھیں اور نہ اپنی داڑھی کتروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا، مفیبوست تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے مالک بادشاہ، میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی، کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لیے گدھے پر زین کسوں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں، اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے۔ تو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا، پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتے کی مانند ہے، سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر، کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا، تو بھی تو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخوان پر کھاتے تھے۔ پس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں؟ بادشاہ نے اس سے کہا، تو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ تو اور زیبا دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو۔ مطلب پہلے انہیں ساری زیبا کو لے کے انہوں دیتی مفیبوست نو، بعد میں مفیبوست نے کہا، زیبا نے کہا کہ نہیں جی وہ تو غداری کر گیا، اس نے ساری جو ہے وہ زیبا سے کہا کہ تو رکھ لے۔ مفیبوست نے آ کے کیا کہ نہیں وہ تو مینوں لے کے نہیں سی گیا، تو انہوں نے کہا تسی آپس کی کرو
بانٹ لو، ادی ادی کر لو۔ اور مفیبوست نے بادشاہ سے کہا وہی سب لے لے، اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے۔ یعنی یہاں پر مفیبوست کا جو ٹرو کیریکٹر ہے وہ سامنے آتا ہے کہ اس کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دولت کون لیتا ہے، وہ اس بات میں خوش ہے کہ میرا جو مالک بادشاہ ہے وہ بادشاہی کر رہا ہے۔ اور برزلی جلادی راجلیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے، اور یہ برزلی نہایت عمر رسیدہ آدمی یعنی 80 برس کا تھا۔ اس نے بادشاہ کو جب تک وہ مہنائم میں رسد پہنچائی تھی، اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ سو بادشاہ نے برزلی سے کہا کہ تو میرے ساتھ پار چل اور میں یروشلیم میں اپنے ساتھ تیری پرورش کروں گا۔ اور برزلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یروشلیم کو جاؤں؟ آج میں 80 برس کا ہوں، کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں؟ کیا تیرا بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزہ جان سکتا ہے؟ کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں؟ پس تیرا بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بار ہو؟ تیرا بندہ فقط یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے، سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا اجر کیوں دے؟ اپنے بندے کو لوٹ جانے دے تاکہ میں اپنے شہر میں اپنے ماں باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں۔ پر دیکھ تیرا بندہ کمہام حاضر ہے، وہ میرے مالک بادشاہ کے ساتھ پار جائے اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم دے اس سے کر۔ تب بادشاہ نے کہا کمہام میرے ساتھ پار چلے گا، اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا، اور جو کچھ تو چاہے گا میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے اور بادشاہ بھی پار ہوا۔ پھر بادشاہ نے یرزلی کو چوما اور اسے دعا دی اور وہ اپنی جگہ کو لوٹ گئے۔ ویسے یرزلی جو ہے یہ 80 برس کا ہے اور یہ اتنی پرانی بات ہے، تو میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ انہیں مطلب صدیاں پہلے بھی 80 سال دے بندے دا جو حال سی اج بھی تقریباً وہی ہوندا ہے، سو کوئی اتنا فرق نہیں پڑا۔ مطلب ہم لوگ یہ نہ سوچتے رہے کہ جی پرانے زمانے دے بندے جڑے وہ 80 سال دے آئے سی جواناں کو، تو یہ لیکن یہ یرزلی دا حال تے جواناں کو، وہ کہندا میں تے کھان پین دا نہیں مینوں پتہ لگدا سو اتنا فرق نہیں ہے۔ اچھا، یہ یرزلی جو ہے یہ امیر آدمی تھا اور اس نے کیا کیا؟ بادشاہ کی مدد کی تھی جب اسے ضرورت تھی۔ سو بادشاہ جلجال کو روانہ ہوا اور کمہام اس کے ساتھ چلا، اور یہودا کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھے بادشاہ کو پار لائے۔ تب اسرائیل کے سب لوگ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی بنی یہودا تجھے کیوں چوری سے لے آئے اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور داؤد کے ساتھ جتنے تھے ان کو یردن کے پار سے لائے؟ تب سب بنی یہودا نے بنی اسرائیل کو جواب دیا اس لیے کہ بادشاہ کا ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے، سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے؟ کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے یا اس نے ہم کو کچھ انعام دیا ہے؟ پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودا کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے 10 حصے ہیں اور ہمارا حق بھی داؤد پر تم سے زیادہ ہے، پس تم نے کیوں ہماری حقارت کی کہ بادشاہ کو لوٹا لانے میں پہلے ہم سے صلاح نہیں لی؟ اور بنی یہودا کی باتیں بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھیں۔ یہ ایک بیج تھا نفرت کا یہودا کے قبیلے اور باقی 10 قبائل میں، سمجھ لیں، جو کہ اب پروان چڑھے گا اور پھر آہستہ آہستہ جب سلیمان کا بیٹا حکومت کرے گا تو پھر یہ قبائل کیا ہوں گے؟ الگ ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انہاں قبیلیاں دی آپس سے بن دی کوئی نہیں ہے، تو یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ وہ الگ ہو جائیں گے۔